محترم و مکرم طالبان علم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، اس کتاب فیض الادب حصہ اول میں آج ہمارا سبق نمبر 1 سے ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو سبق میں ہم نے کتاب کا نام اور مصنف کے بارے میں مختصر سی معلومات اور خطبے کا ترجمہ پڑھا تھا۔ آج اس میں سبق نمبر 1 سے ہے۔ بعض نحوی اصطلاحات کی تشریح۔ بعض نحوی اصطلاحات کی تشریح۔ نحو والی، علم نحو والی۔ اصطلاحات اصطلاح کی جمع ہے، تو علم نحو کی کچھ اصطلاحات کی تشریح۔ علم نحو میں جو اصطلاحات ہیں تو ان میں سے کچھ کا خلاصہ یہاں پیش کیا جائے گا۔ علم نحو کسے کہتے ہیں، یہ نحو میر میں بتا دیا گیا ہے۔ تو مسند الیہ، علم نحو میں ایک اصطلاحی لفظ ہے مسند الیہ۔ تو مسند الیہ کسے کہتے ہیں؟ مسند الیہ وہ چیز ہے جس کے لیے کوئی دوسری چیز ثابت کی جائے۔ مسند الیہ وہ چیز ہے جس کے لیے کوئی دوسری چیز ثابت کی جائے۔ چیز کہہ دیں یا اسم کہہ دیں۔ مسند الیہ وہ اسم ہے جس کے لیے کوئی دوسری چیز ثابت کی جائے۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسند الیہ وہ اسم ہے یا وہ چیز ہے جس پر کوئی حکم لگایا جائے، جس پر کوئی حکم لگایا جائے۔ جیسے اردو میں الکتاب جدید، کتاب نئی ہے۔ تو الکتاب جدید میں الکتاب ایک چیز ہے جس کے لیے ایک دوسری چیز یعنی جدید ثابت کیا گیا ہے۔ کتاب کے لیے نیا ہونا، یا اس طرح کہہ لیں کہ الکتاب اسم ہے جس کے لیے دوسری چیز یعنی جدید ثابت کیا گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جو میں نے کہا کہ جس پر کسی چیز کا حکم لگایا گیا ہو، تو الکتاب جدید کتاب نئی ہے، اس میں الکتاب یہ ایک چیز ہے، اس پر جدید نیا ہونے کا حکم لگایا گیا ہے۔ تو
مسند الیہ وہ چیز ہے جس کے لیے کوئی چیز ثابت کی جائے یا جس پر کسی چیز کا حکم لگایا جائے۔ مسند وہ چیز ہے جو دوسرے کے لیے ثابت ہو۔ مسند وہ چیز ہے جو دوسرے کے لیے ثابت ہو۔ یہ مسند الیہ میں جو دوسری چیز ہے، یہی دوسری چیز جو کسی چیز کے لیے ثابت کی جائے گی، یہی مسند ہے۔ دو چیزوں میں دو چیزیں ہیں، ایک وہ چیز جس کے لیے کوئی دوسری چیز ثابت ہے، اور ایک دوسری چیز جو کسی چیز کے لیے ثابت ہے۔ تو جس چیز کے لیے کوئی دوسری چیز ثابت ہے وہ تو مسند الیہ ہو گیا، اور جو چیز دوسری کے لیے ثابت ہے تو وہ مسند ہے۔ تو مسند وہ چیز ہے جو دوسرے کے لیے ثابت ہو، یا کہہ لیں مسند وہ کلمہ ہے۔ یہاں اسم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مسند فعل بھی ہوتا ہے اور اسم بھی ہوتا ہے۔ مسند اور مسند الیہ صرف اسمی ہوتا، تو اس لیے وہاں مسند الیہ میں کہا جا سکتا ہے کہ مسند الیہ وہ اسم ہے۔ مسند میں اسم بھی مسند ہوتا، فعل بھی، تو کلمہ کہہ سکتے ہیں، مسند وہ کلمہ ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں مسند وہ چیز ہے جس کے ذریعے کوئی حکم لگایا جائے۔ مسند وہ چیز ہے جس کے ذریعے کوئی حکم لگایا جائے۔ جیسے کتاب میں مثال، جیسے زید ہوشیار ہے، زید ہوشیار ہے، تو اس مثال میں زید مسند الیہ اور ہوشیار مسند ہے۔ تو اس مثال میں زید مسند الیہ اور ہوشیار مسند۔ زید مسند الیہ کیوں ہے؟ کیونکہ زید کے لیے ہوشیار ثابت کیا گیا ہے۔ تو جس کے لیے کوئی دوسری چیز ثابت ہو وہ مسند الیہ، یا اس طرح کہیں کہ زید پر ہوشیار ہونے کا حکم لگایا گیا ہے، اور ہوشیار مسند ہے کیونکہ ہوشیار یہ دوسرے ہوشیار جو ہے، یہ ہوشیار دوسرے یعنی زید کے لیے ثابت ہے۔ ہوشیار دوسری چیز یعنی زید کے لیے ثابت ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہوشیار مسند ہے کیونکہ ہوشیار کے ذریعے زید پر حکم لگایا گیا ہے۔ تو جو دوسرے کے لیے ثابت ہو یا جس کے ذریعے کسی دوسری چیز پر حکم لگایا گیا ہو تو وہ مسند ہے، تو لہٰذا ہوشیار مسند ہوا۔ تو اس مثال میں زید مسند الیہ اور ہوشیار مسند ہے۔ اور جیسے پڑھا بکر نے، پڑھا بکر نے، تو پڑھا بکر نے، اس میں پڑھا جو ہے یہ مسند، اور بکر نے یہ مسند الیہ۔ پڑھا مسند ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسند اور مسند الیہ میں پہلے مسند الیہ ہی آئے گا، مسند بھی آ سکتا ہے پہلے اور مسند الیہ بعد میں ہو سکتا ہے۔ تو پڑھا بکر نے، پڑھا مسند ہے کیونکہ پڑھا یہ بکر کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے۔ پڑھا یہ بکر کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے، تو جو چیز کسی کے لیے ثابت کی جائے وہ مسند ہوتی ہے۔
اب بکر کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے، ایک دوسری چیز پڑھا تو بکر مسند الیہ ہے، یا اس طرح کہیں کہ پڑھا کے ذریعے بکر پر حکم لگایا جا رہا ہے، بکر پر پڑھنے کا حکم لگایا جا رہا ہے۔ تو پڑھا کے ذریعے لگا تو پڑھا مسند، اور بکر پر لگا تو بکر مسند الیہ۔ اس مثال میں پڑھا مسند اور بکر مسند الیہ ہے۔ اور جیسے دیکھا گیا چاند، تو دیکھا گیا چاند میں بھی دیکھا گیا جو ہے یہ مسند ہے، اور دیکھا گیا مسند اور چاند مسند الیہ، دیکھا گیا مسند اور چاند مسند الیہ، کیونکہ دیکھا گیا یہ چاند کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے، تو جو چیز دوسرے کے لیے ثابت کی جائے وہ مسند، یا دیکھا گیا کے ذریعے چاند پر حکم لگایا جا رہا ہے کہ چاند دیکھا گیا، تو جس کے ذریعے حکم لگایا جائے وہ مسند، تو چاند مسند الیہ، کیونکہ چاند کے لیے دیکھا گیا ثابت کیا گیا یا چاند پر دیکھا گیا سے حکم لگایا گیا۔ اس مثال میں دیکھا گیا مسند اور چاند مسند الیہ ہے، دیکھا گیا مسند اور چاند مسند الیہ۔ تو بہرحال مسند الیہ وہ چیز ہے، وہ اسم ہے جس کے لیے کوئی دوسری چیز ثابت کی جائے، یا مسند الیہ وہ چیز ہے، وہ اسم ہے جس پر کسی چیز کا حکم لگایا جائے۔ مسند وہ چیز ہے جو کسی دوسری چیز کے لیے ثابت ہو، یا مسند وہ چیز ہے جس کے ذریعے حکم لگایا جائے۔ مسند الیہ کا دوسرا نام محکوم علیہ بھی ہے، مسند الیہ کو محکوم علیہ بھی کہتے ہیں اور مسند کو محکوم بہ بھی کہتے ہیں۔ مسند الیہ کو محکوم علیہ یعنی جس پر حکم لگایا گیا ہو، اور مسند کو محکوم بہ، اور مسند الیہ کو منسوب الیہ اور مسند کو منسوب، اور بھی کئی نام ہیں، تو یہ تین نام یاد رکھیں، مسند الیہ، محکوم علیہ اور منسوب الیہ، جس کی طرف کوئی نسبت کی جائے، جس کے ساتھ کسی چیز کا تعلق کیا جائے، اور مسند محکوم بہ جس کے ذریعے حکم لگایا جائے، یا منسوب جس کا کسی چیز سے تعلق کیا جائے۔ جملہ مسند الیہ اور مسند کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ مسند اور مسند الیہ کا مجموعہ، جس لفظ میں مسند اور مسند الیہ دونوں ہوں تو اس لفظ کو جملہ کہیں گے۔ جیسے اوپر کی تینوں مثالیں، زید ہوشیار ہے، پڑھا بکر نے، دیکھا گیا چاند، تو جملہ مسند الیہ اور مسند کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ جیسے زید ہوشیار ہے، پڑھا بکر نے، دیکھا گیا چاند۔ مبتدا وہ اسم ہے جو لفظی عامل سے خالی اور مسند الیہ ہو۔ مبتدا وہ اسم ہے جو لفظی عامل سے خالی اور مسند الیہ ہو۔ لفظی عامل وہ عامل جو پڑھنے میں آئے۔ عامل کسے کہتے ہیں؟ عامل وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اعراب آئے۔ عامل وہ چیز ہے جس کی وجہ سے
اعراب آئے یا جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلے، جیسے انا زیدن قائم اور زید قائم، اور مررت بزیدن، تو زید قائم یا انا زیدن قائم یا مررت بزیدن، تو زید قائم میں زید مرفوع ہے، انا زیدن قائم میں زید مرفوع ہے یا اس پر رفع یعنی پیش ہے، تو کس کی وجہ سے ہے یہ پیش؟ زید کے لفظی عامل سے خالی ہونے کی وجہ سے، کہ زید لفظی عامل سے خالی ہے، اس کا نام ہے ابتدا۔ اسم کا لفظی عامل سے خالی ہونا اس کا نام ابتدا ہے، تو زید پر رفع یعنی ضمہ ابتدا کی وجہ سے ہے، تو ابتدا عامل ہے زید میں۔ اسی طرح قائم پر رفع یعنی ضمہ یہ بھی ابتدا کی وجہ سے ہے، یعنی اس کے لفظی عامل سے خالی ہونے کی وجہ سے۔ اور انا زیدن پر جو نصب یعنی فتحہ ہے تو یہ انا کی وجہ سے ہے، تو انا جو ہے یہ عامل ہے، انا جو ہے عامل۔ اور مررت بزیدن پر جو جر یعنی کسرہ ہے یہ با کی وجہ سے ہے، تو عامل دو طرح کا ہے، ایک وہ عامل جو پڑھنے میں آتا ہے جیسے انا زیدن قائم اور مررت بزیدن میں بے، انا زیدن قائم میں انا اور مررت بزیدن میں بے پڑھنے میں آ رہا ہے، اور ایک عامل وہ ہے جو پڑھنے میں نہیں آتا صرف سمجھا جاتا ہے، جیسے زید قائم میں ابتدا، تو زید قائم، زید پر جو رفع پیش آیا ہے وہ ابتدا کی وجہ سے، یعنی اس وجہ سے کہ زید لفظی عامل سے خالی ہے، لفظی عامل جیسے انا یا بے یا اس کے علاوہ اور جیسے ضربہ ہوتا یا جاء ہوتا کچھ نہیں ہے، تو خالی ہونا زبان سے ادا تو کیا نہیں جا رہا ہے، نہ ہی پڑھنے میں آ رہا ہے، تو اس کا ابتدا زید قائم میں جو عامل ابتدا ہے یہ عامل لفظی نہیں ہوا کیونکہ پڑھنے میں نہیں آیا، انا زیدن میں انا پڑھنے میں آ گیا، مررت بے میں بے پڑھنے میں آ گیا، لیکن زید قائم میں ابتدا پڑھنے میں نہیں آیا، تو مبتدا وہ اسم ہے جو لفظی عامل سے خالی، لفظی عامل نہ ہو، اس میں غیر لفظی جو پڑھنے میں نہیں آتا عامل اس کو مانوی کہتے ہیں، عامل مانوی ہو اس میں، لفظی عامل نہ ہو۔ اب لفظی عامل کتنے ہیں کیا کیا ہیں وہ نحو میر میں سب آ جائیں گے یا آ گئے ہوں گے۔ تو مبتدا وہ اسم ہے جو لفظی عامل سے خالی اور مسند الیہ ہو، مسند الیہ لفظی عامل سے خالی اور مسند الیہ ہو، جیسے زید قائم زید کھڑا ہے، تو اس میں زید میں لفظی عامل نہیں ہے اور یہ مسند الیہ ہے، تو زید مبتدا ہے۔ یہ تعریف جب سمجھ میں آئے گی جب نحو میر مکمل پڑھ لی ہو، عامل لفظی عامل مانوی،
اور اگر اس سے پہلے نئے میر کے شروع میں یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہو تو پھر سمجھانے کے لیے جملے کی 2 قسمیں بتائیں کہ جملے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ جملہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک اسمیہ اور ایک فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس کا پہلا جز اسم ہو، اور جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جس کا پہلا جز فعل ہو۔ جیسے اوپر مثالوں میں زید ہوشیار ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، اور پڑھا بکر نے، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ دیکھا گیا چاند، یہ بھی جملہ فعلیہ، کیونکہ پڑھا بکر نے اس میں پہلا جز پڑھا یہ فعل ہے، اور دیکھا گیا چاند اس میں بھی پہلا جز دیکھا گیا یہ فعل ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہوئے۔ تو اب جب جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ سمجھ میں آ جا، اس کے بعد بتائیں کہ جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں، اس میں لفظی اور عامل کی کوئی بات ہی نہیں آئے گی۔ تو جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو مبتدا اور جملہ اسمیہ میں مسند کو خبر۔ خبر وہ لفظ ہے جو لفظی عامل سے خالی اور مسند ہو، جیسے زید نمازی ہے، اس مثال میں زید مبتدا اور نمازی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔